الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء قالوا إنا نستحيي من الله والحمد لله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، اللہ تعالی نے ہر انسان کے اندر حیا، شرم اور غیرت رکھی ہے. اسلام میں بھی حیا کو بڑی اہمیت اور بڑا اونچا درجہ دیا گیا. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا بڑا اہم حصہ ہے. حیا کسے کہتے ہیں؟ حدیث شریف میں جس حیا کا مطالبہ کیا گیا وہ کیا چیز ہے؟ حیا کہتے ہیں کہ انسان ہر ایسے برے عمل سے رک جائے جو دنیا میں اور آخرت میں اس کے لیے شرم اور رسوائی کا ذریعہ بن سکے، جس کو کرنے کے بعد انسان کے اندر دنیاوی اعتبار سے بھی بے عزتی اور رسوائی اور آخرت کے اعتبار سے بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑے، اس کو حیا کہتے ہیں. ہم لوگ بہت سے ایسے کام سے بچتے ہیں یہ سوچ کر کہ کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا، یا کیا کوئی جان جائے گا تو کیا سوچے گا. یعنی دنیا کے اعتبار سے ہم اپنے کو شرم اور رسوائی سے بچانے کی فکر کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی حیا کے متعلق بڑی قیمتی بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، تم اللہ سے شرم کرو، ایسی شرم کرو جیسی شرم کرنے کا اس سے حق ہے. یعنی ایک بات تو ہمیں اپنے دل میں بیٹھا لینی چاہیے کہ اللہ تعالی ہر حال میں ہمیں دیکھتے ہیں. ہم چھپ کر کریں، کھل کر کریں، لوگوں کی نظر بچا کر کریں، جو بھی کریں گے یا جو اپنی زبان سے بولیں گے اللہ تعالی کے یہاں سب محفوظ ہے.
وہ دیکھ بھی رہے ہیں، جان بھی رہے ہیں، اور فرشتوں کو لگا کے رکھا ہے کہ وہ ہماری زبان سے نکلی ہوئی بات، ہمارے کان سے سنے ہوئے گناہ، ہمارے ہاتھ پاؤں سے صادر ہونے والے اچھے اور برے اعمال، یہ سب کے سب اللہ کے فرشتے جو ہماری زندگی کے ایک ایک عمل کو نوٹ کرنے والے ہیں، ان کے پاس بھی محفوظ ہے۔ تو مطلب یہ نکلا کہ استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے شرم کرو، یعنی جب تمہیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ سب جاننے والے، ہماری تنہائی کو، ہماری رات کے اندھیرے میں کیے ہوئے عمل کو، مجمع میں کیے ہوئے عمل کو اللہ سب دیکھ رہے ہیں اور سب اللہ کے یہاں محفوظ ہے۔ تو اب ہمارا احساس یہ ہونا چاہیے کہ ہم کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نہ نکالیں، کوئی ایسا عمل نہ کریں جو اللہ کے یہاں ہمارے لیے بے عزتی، رسوائی اور ذلت کا ذریعہ بن سکے، اس لیے کہ میدان محشر کی رسوائی یہ بہت بڑی رسوائی ہوگی۔ کچھ عمل ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ محشر کے میدان میں ان کا ایسا حلیہ اور ایسی شکل سامنے آئے گی کہ لوگ جان جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ سود کھانے والے ہیں، دوسروں کا حق مارنے والے ہیں، ان کے لیے یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس طرح حاضر ہوں گے کہ ان کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا، ایسی شکل بنا دی جائے گی، اب سب اسے دیکھیں گے۔ تو یہ ذلت اور رسوائی، اللہ کے یہاں مواخذہ، اور پھر اس کے بعد اللہ کی پکڑ کے بعد اللہ کے عذاب کے مستحق۔ تو اللہ سے حیا ایک سچا پکا ایمان والا کرے گا، یہ سوچ کر کہ اللہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، اللہ ہمارے عمل کو جان بھی رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ تم اللہ سے شرم کیا کرو، ایسی شرم جیسا اس سے شرمانے کا حق ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اور دوسرے صحابہ بھی وہاں موجود تھے، عرض کیا، انا نستحی من اللہ والحمد للہ، اے اللہ کے پیغمبر، ہم تو اللہ سے شرم کرتے ہیں، اللہ سے شرم کرتے ہیں، اور اللہ کی تعریف کی کہ اللہ کی توفیق اور اس کی تعریف ہے کہ الحمدللہ ہمارے اندر یہ احساس موجود ہے کہ ہم اللہ سے شرم کرتے ہیں، گناہ سے، برے کام سے بچتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی حقیقت اور کیسی حیا کرنی ہے آپ نے اسے بیان فرمایا، انما حق اللہ ان تحفظ الرأس وما وعى، اللہ تعالی سے شرم کا حق یہ ہے کہ ان تحفظ الرأس وما وعى،
کہ اپنے سر کی حفاظت کرو اور سر کے میں جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرو. سر سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرو. اب غور کیجیے، حضور نے ایک بات ارشاد فرمائی بڑے مختصر انداز میں. اب علماء نے اس کی وضاحت اور تشریح فرمائی کہ سر اور سر سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کا مطلب کیا ہے. فرمایا کہ پہلے یہ دیکھو، اللہ تعالی نے سر کے اندر دماغ رکھا ہے، جو سوچنے سمجھنے کی جس میں اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی. اچھا برا سوچنا، غور کرنا، یہ دماغ کے ذریعے ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ذہن کی حفاظت کرو، اپنے ذہن میں گندگی مت لے آؤ، غلط مت سوچو، کسی کا برا مت سوچو، گناہ کے خیالات بھی اپنے ذہن میں مت لے آؤ. اسی طرح سے سر کے اندر یہ پورا چہرہ ہے جو سر کے حصے میں شامل ہے. فرمایا کہ اپنے نگاہ کی حفاظت کرو. نبی کے ارشاد کا مطلب یہ ہے اپنی نظر کی حفاظت کرو. اللہ نے ہمیں اس چھوٹی سی چیز کے اندر دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، دیکھنے کی طاقت رکھی ہے، یہ اللہ کی قدرت سے. اب کتنا دیکھتے ہیں، اب کتنی دور تک دیکھتے ہیں، یہ اللہ کی عجیب نعمت ہے. نظر، نگاہ جو اللہ تعالی نے آنکھ کے اندر رکھی، یہ چھوٹی سی پتلی، لیکن کون سی اللہ تعالی نے اس کے اندر مشین لگا رکھی ہے کہ اس کے ذریعے انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی دیکھ لیتا ہے. انتہائی دوری پر بھی کوئی چیز ہو تو آدمی نظر سے اسے دیکھ لیتا ہے. اگر نہیں نظر صحیح کام کر رہی ہے، مضبوط ہے، تو اللہ تعالی نے آنکھ بنائی. غور کرو اللہ تعالی کی حکمت اور اس کی مصلحت پر. اللہ نے آنکھ بنائی، آنکھ میں اس نے دیکھنے کی قوت دی، صلاحیت دی، لیکن آنکھ کی حفاظت کے لیے اللہ نے آنکھ کے اوپر ایک پردہ دیا جسے آپ پلک کہتے ہو. اور قدرتی طور سے اس پردے کو اللہ نے وہ طاقت دی کہ وہ سیکنڈوں کے اندر جھکتی ہے اور سیکنڈوں میں بھی اٹھ جاتی ہے. جھک گئی آنکھ بند، اٹھ گئی آنکھ کھل گئی. اگر ہم نے پلک کو جھکا لیا کچھ ہمیں نظر نہیں آتا، پلک اٹھا لیا آئینے کی طریقے سے ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، سب کو نظر آتی ہے. تو اللہ تعالی نے آنکھ اور آنکھ کے اوپر ایک دروازہ دیا ہے پلک کی شکل میں. اس میں حکمت یہی ہے کہ دیکھو کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں آنکھ کھولنی ہے، کچھ جگہ ایسی ہے جہاں آنکھ بند کرنی ہے. حرام چیز کا سامنے آئے آنکھ کو بند کر لو، غلط چیز مت دیکھو. شریعت نے جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا، نامحرم عورتوں پر نگاہ ڈالنا مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نامحرم مردوں پر نگاہ ڈالنا یہ حرام قرار دیا گیا، جائز نہیں ہے. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے. صحابہ کو حیرت ہوئی کہ آنکھ
کیسے زنا کرے گی؟ آپ نے فرمایا آپ کا زنا یہ ہے کہ ایسی چیز کو کی طرف نگاہ ڈالی جائے جس کو شریعت نے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا عورتوں کو، ایمان والی عورتوں کو خاص طور سے مخاطب کر کے یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اے عورتوں تم اپنی نگاہ کو جھکائے رکھو اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ نگاہ کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ اس نگاہ کے ذریعے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں اور بڑی سے بڑی برائیاں اسی نگاہ کے ذریعے سے جنم لیتی ہیں۔ ایک بات یہاں سمجھنے کی ہے، جیسے آج ہمارے گھروں کے اندر کم و بیش اکثر لوگوں کے گھروں میں یہ بیماریاں ہیں، خرابیاں ہیں۔ جب ہم اپنے لڑکے یا لڑکی کا کہیں رشتہ کرتے ہیں، اگر لڑکے والے ہیں تو لڑکی کو تلاش کریں گے، لڑکی والے ہیں تو لڑکے کو تلاش کریں گے، دیکھیں گے، رشتہ کرتے ہیں۔ اب رشتہ ہو گیا، جس کو ہم اپنے برادری کی زبان میں بریکی کہتے ہیں، رشتہ ہو گیا۔ ابھی شادی کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے، 2 سال میں ہوگی کہ 10 سال میں ہوگی کہ 6 سال میں ہوگی، رشتہ ہو گیا۔ اب لڑکے اور لڑکیاں آپس میں اس منگنی اور رشتے کی بنیاد پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم میاں بیوی بن گئے، ابھی صرف رشتہ ہوا ہے، اور پھر آپس کی گفتگو، اپنی تصویر کو شیئر کرنا، اور پھر اس کو مرد لڑکی کو، لڑکی مرد کو دیکھ رہی ہے، اور آج ہمارے سماج میں اسے برا نہیں سمجھا جا رہا، لیکن یہ جائز نہیں ہے جب تک نکاح کے بندھن سے بندھ نہ جائیں اور آپس میں میاں بیوی نہ بن جائیں ایجاب و قبول اور نکاح کے بعد، تب تک یہ ان کے لیے اجنبی، وہ ان کے لیے اجنبی۔ لیکن آج یہ بڑی بیماری بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے اور اس سے خرابیاں آ رہی ہیں، کیسی کیسی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ آپ کو بھی اندازہ ہوگا کتنے رشتے بنے ہوئے اسی بنیاد پر ٹوٹ جاتے ہیں، برسوں کی لگی ہوئی منگنی اور رشتے اسی بنیاد پر ٹوٹ جاتے ہیں کہ ہم نے اسے دیکھا وہ ایسی ہے، فلاں ایسا ہے، اس کی شکل ایسی ہے، اس کی آنکھ ایسی ہے، اس کی ناک ایسی، دنیا بھر کے خرافات ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور کتنی ایسی لڑکیاں جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، نہ خاندان کے اعتبار سے، نہ منگنی کے اعتبار سے، نہ کوئی رشتہ، ان کی تصویروں کو اپلوڈ کیے ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد ان سے بات ہو رہی ہے، اور یہ آج فیشن بن گیا، اور اس سے معاشرے کے اندر جو گناہ کا اور بے حیائی کا زہر پھیل رہا ہے۔ کتنے گھروں میں وہ چیز قابو سے باہر ہو چکی ہے، ان کی ماں باپ پریشان کہ کیسے یہ سلسلہ بند ہو، لیکن قابو نہیں پا رہے ہیں، مشکل بنتی جا رہی ہے۔ تو یہ بدنگاہی یہ بھی ہے کہ کسی منگیتر کے ساتھ جس سے ہمارا رشتہ ہوا ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، ان سے بات کرنا، ان کے فوٹو کو دیکھتے رہنا، اور پھر یہی نہیں ہے، مسئلہ یہاں تک نہیں رکتا،
سماج کہاں چلا گیا؟ اپنے دوستوں میں اپنے ہونے والی بیوی کی فوٹو شیئر کی جا رہی ہے، بھیجی جا رہی ہے۔ ابھی شادی کا کوئی عطا پتہ نہیں کہ کتنے برس کے بعد وہ دن آئے گا، لیکن ہے سماج کی یہ برائی ہمارے گھریلو سماج اور ماحول کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے اور ہمارے دین اور اخلاق و کردار کا جنازہ نکال رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تحفظ الرأس وما وعى، تم سر کی اور سر سے متعلق جو چیز ہے اس کی حفاظت کرو، اس میں آنکھ بھی ہے۔ اب میں نے بتا دیا کہ یہ آنکھ کہاں کہاں گناہ کرتی ہے، کھل کھل کے چھپ چھپ کے گناہ کرتی ہے۔ شریعت نے اجازت دی ہے، جس چیز کی شریعت نے اجازت اب جتنی دی ہم وہاں پہ رکتے نہیں ہیں۔ شریعت نے بالغ بچوں کو یہ اجازت دی ہے کہ اگر وہ جس لڑکی کے ساتھ اپنا رشتہ وابستہ کرنا چاہتے ہیں تو چاہے تو دیکھ لیں، شریعت کی اجازت، لیکن وہ دیکھنا بس لمحوں کا دیکھنا ہے، لمحوں کا منٹوں کا دیکھنا ہے۔ دیکھ لو، لڑکی لڑکے کو، لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتی ہے، لیکن بس دیکھنے کے بعد ہاں نہ کے بعد رشتہ معاملہ ختم، جب تک کہ نکاح نہ ہو جائے وہ ان کے لیے جائز نہیں، وہ اور یہ ان کے لیے جائز نہیں۔ دیکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب روزانہ رات میں ان کے ساتھ گھنٹوں موبائل پہ بات ہو رہی ہو، ان کے ساتھ پارکوں میں تفریح ہو رہی ہو، ہوٹلوں میں ڈنر ہو رہا ہو۔ یہ زہر ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج کو دیمک کی طرف کھا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آنکھ کی حفاظت کریں، ان تحفظ الرأس وما وعى، اور اس میں سب سے اول اور اہمیت پر آنکھ آتی ہے کہ اپنے آنکھ کی حفاظت کرو۔ کتنے رشتے بن رہے ہیں اور ٹوٹ رہے ہیں، کتنے باپ پریشان ہو جاتے ہیں سمجھاتے ہوئے اپنی جوان اولاد کو، لڑکا بغیر ہے کہ ہم رشتہ وہی کریں گے، حالانکہ جس سے وہ کرنے کو کہہ رہا ہے رشتہ، بڑے جانتے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہمارے گھر میں بہو بن کر آئے، اس کا وہ کیریکٹر، اخلاق، اپنی سوچ کے لحاظ سے وہ ہمارے گھر میں آنے اور بہو بننے کے قابل نہیں۔ لیکن یہ بے حیائی اور یہ آزاد خیالی نے ایسا ماحول بنا دیا کہ بس وہی کریں گے تو کریں گے، نہیں کریں گے، ورنہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے۔ آپ جانتے ہیں ہو رہا ہے ایسا، باپ مجبور ہو جاتا ہے، ہو گئی شادی، نکاح ہو گیا، اب اس کے بعد طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کے معاملات، واقعات، پھر کچھ دنوں کے بعد آپس کی بدمزگی اور اختلاف اور نوبت آتی ہے طلاق پر، یعنی وہ رشتہ جو محبت کے نشے میں کیا تھا چند برسوں کے بعد وہ بندھن ٹوٹنے کے قریب آ جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آدمی نکاح کرتا ہے 4 چیزوں کو دیکھ کر، اور دیکھنی بھی چاہیے۔ آپ نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، بچیوں لڑکیوں سے 4 چیزوں کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ لمالها، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دولت کو دیکھ کے نکاح کرتے ہیں، نہ شکل نہ صورت نہ خاندان نہ کردار، کچھ نہیں، بس لڑکی کا باپ بہت کروڑپتی ہے، پیسہ بہت ہے، تو کچھ لوگوں کی نظر دولت سے ہوتی ہے۔ اسی طرح سے لڑکی والوں کا معاملہ کہ لڑکی
بہت اچھی، لیکن لڑکا کیریکٹر و کردار، شکل و صورت کے اعتبار سے معیاری نہیں، نہ خاندانی اعتبار سے، لیکن یہ ہے کہ دولت بہت ہے، ہم جائیں گے تو بڑے آرام سے رہیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو جن کے سامنے صرف دولت ہوتی ہے، وہ دولت کو دیکھ کر رشتہ کرتے ہیں اور کچھ نہیں دیکھتے۔ اگر عیب بھی ہے لڑکے کے اندر تو عیب سے بھی نظر انداز کہ کچھ بھی ہو، پیسہ تو ہے، دولت تو ہے، مکان ملے گا، سامان ملے گا، عیش ہوگا، سکون رہے گا، یہ سوچ کر تو نبی نے فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو رشتہ کرتے ہیں لما لہا، لڑکی کے دولت پر نظر کر کے۔ دوسری قسم فرمایا کچھ وہ ہیں ولی جمالہا، عورت کی شکل و صورت اور حسن و جمال کی کو بنیاد بناتے ہیں اور اس بنیاد پر رشتہ کرتے ہیں۔ غریب ہے تو کیا، لڑکی اچھی ہے، شکل و صورت کے اعتبار سے، ناپ نقشے کے اعتبار سے لڑکی بڑی خوبصورت ہے۔ تو نبی نے فرمایا کہ کچھ لوگ دولت پہ نظر نہیں رکھتے بلکہ حسن و جمال کو ترجیح دیتے ہیں اور اس بنیاد پر رشتہ کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا ولی حسبہا، کچھ وہ ہیں جو لڑکی سے رشتہ کرتے ہیں خاندان کو بنیاد بناتے ہیں کہ کتنے کس خاندان کی ہے، اس خاندان کی روایت کیا رہی ہے، پیسہ ہو نہ ہو، شکل و صورت کے اعتبار سے وہ معیار ہو یا نہ ہو، لیکن لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ خاندان بڑا اونچا ہے، بڑے شریف لوگ ہیں، بڑی تہذیب والے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، تو کچھ لوگوں کی نظر حسب نسب خاندان پہ ہوتی ہے اور اس بنیاد پر رشتہ کرتے ہیں۔ چوتھی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا وَلِدِينِهَا، کچھ وہ ہوتے ہیں جو نہ مال کو دیکھتے ہیں، نہ جمال کو دیکھتے ہیں، نہ خاندان کو معیار اور بنیاد بناتے ہیں، بلکہ کچھ لوگوں کی نظر وہ ہے جو اس کی دینداری کو دیکھتے ہیں کہ لڑکی بڑی دیندار ہے، بڑی نیک اور صالحہ ہے۔ تو کچھ لوگوں کے پیش نظر اس کے اخلاق، اس کے اچھے اعمال، اس کی نیکی، اس کی حیا، اس کا باپردہ رہنا، یہ چیز ترجیح ہوتی ہے، راجح ہوتی ہے اور اس کو ترجیح دیتے ہوئے رشتہ کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امت میں یہ الگ الگ لوگوں کا الگ الگ مزاج ہے رشتے میں، مال، جمال، حسب نسب اور دین، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ٹھیک ہے تم مال کو دیکھ رہے ہو، تم جمال کو دیکھ رہے ہو، تم خاندان کو دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس میں سب سے بنیادی چیز کیا ہے، فاظفر بذات الدین۔ نبی نے فرمایا کہ ان تمام چیزوں میں دینداری کو تم لوگ ترجیح دیا کرو، کہ لڑکی اخلاق کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے بہت اچھی ہے، وہ میرے گھر آئے گی تو ساس اور سسر کو ماں باپ کا درجہ دے گی، خاوند اور شوہر کی جائز چیزوں میں ان کی اطاعت و فرما برداری کرے گی، گھر میں آئے گی تو ہمارا گھر بنے گا۔ نبی نے فرمایا کہ دینداری کو تم ترجیح دیا کرو، یہ اول نمبر پر دیکھنے کی چیز ہے، لیکن اس کو ہم بالکل اخیر میں نمبر پر لے جاتے ہیں یا اس پر نظر ہی نہیں جاتی۔
ہماری نظر تو مال پہ دولت پہ جائے گی، حسن جمال پہ جائے گی، یا کچھ وہ ہیں جو خاندان پہ جاتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں کہ دین کو آگے رکھو، دین مقدم ہونا چاہیے۔ اگر دین ہے تو تمہارا گھر بن جائے گا۔ اگر لڑکی کے اندر دینداری ہے تو اس کے پیٹ سے جنم لینے والی اولاد وہ ماں ایسی تربیت کرے گی تو وہ دینی مزاج والی اولاد ہوگی۔ اور اگر خدا نخواستہ سب کچھ ہے اور دین نہیں ہے، مال بھی ہے، جمال بھی ہے، حسب و نسب بھی ہے اور دین نہیں ہے، تو خاندان کو بگڑتے ٹائم نہیں لگتا، گھر بگڑتے ٹائم نہیں لگتا۔ آدمی چاہے جتنا چھپاوے، کوئی جانے نہ، کوئی جانے نہ، کوئی جانے نہ، لیکن یہ چیز تو ہوا کی طرح پھیل جاتی ہے کہ فلاں کی لڑکی، فلاں کی بہو وہ ایسی نکلی، سسرال میں وہ یہ کرتی ہے، سسرال میں یہ کرتی ہے، اس کا کیریکٹر یہ، وہ چھپتی نہیں بات، چاہے جتنے پردوں کے اندر اسے چھپا دیا جائے۔ بات یہی ہے کہ سوچ کا فرق پڑ گیا۔ نبی فرماتے ہیں کہ دین کو آگے رکھو، دین کو مقدم رکھو گے تو تمہارا گھر بنے گا، اولاد بنے گی، اور خدا نہ خواستہ اگر شوہر اس کے اندر دینی اعتبار سے کمزوری ہے تو لڑکی اگر دیندار ہے تو شوہر کو بھی دیندار بنا دے گی، بے نمازی شوہر کو نمازی بنا دے گی۔ اگر تم نے دین کو مقدم رکھا اور اس بنیاد پر اپنے رشتے نکاح کو آگے بڑھایا تو کتنے گھر ٹوٹ رہے ہیں، اب کتنے ٹوٹ گئے اسی بنیاد پر۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ لڑکی کا میکا اور لڑکے کا گھر اگر رشتہ خراب ہوا، معاملہ بگڑا اور طلاق اور جدائی کی نوبت آئی تو خاندان کو ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے۔ لڑکا والا لڑکی والے کو، لڑکی والے لڑکے والے کے خاندان کی کیا برائی بیان کرے گا، بول چال بند، تعلقات بند۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ دین کو مقدم رکھو۔ بات دوسرے رخ پہ چلی گئی، میں تو یہ بتا رہا تھا کہ اللہ سے حیا کرنے کا حکم دیا گیا، اللہ سے شرم کرو، اور اللہ سے شرم میں نظر کی حفاظت ہے، اور نظر کے ذریعے کیا برائیاں پیدا ہوتی ہیں، کیا خرابی جنم لیتی ہے، میں نے اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمت سوچنے اور صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی، اپنے بچیوں کے کردار کی حفاظت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔